السلام علیکم ویورز، میں آپ کا ہوسٹ حفیظ طاہر اور پروگرام ہے پوڈ کاسٹ وتھ حفیظ طاہر۔ آج اپنے پوڈ کاسٹ میں آپ کی ملاقات ایک ایسے لڑکے سے کرا رہا ہوں جو ایڈمنسٹریٹو سائنس ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتا تھا۔ وہ لیکچرر کی اور پروفیسر کی ایک ایک بات کو انتہائی غور سے سنتا اور موتیوں کی طرح کاغذ پر اتارتا، شارٹ ہینڈ میں نہیں بلکہ واقعتاً ہی اچھی لکھائی میں، اور پھر اس کے بعد طلباء اور طالبات اس کے پیچھے پیچھے اس سے نوٹس مانگتے پھرتے۔ اور وہ لڑکا میرے ساتھ اس ڈپارٹمنٹ میں 1969 میں تھا۔ اور اس کے بعد اس لڑکے نے بہت ساری نوکریاں کی، سرکار کی نوکری کی، سرکار کے مختلف محکموں میں کام کیا 11 سال تک، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ سرکار کا کام نہیں کرنا، اور وہ انٹرنیشنل این جی اوز کے لیے، یو ایس ایڈ کے لیے، یو این او کے اداروں کے لیے زندگی بھر کام کرتا رہا۔ اور پھر امریکن بیروت یونیورسٹی سے اس نے پڑھا بھی، اور پھر اس اپنے پڑھے ہوئے کو بہت صحیح طریقے سے یوٹیلائز کیا۔ تو میں آپ کی ملاقات کراتا ہوں، اور ہاں یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں کہ اس نے بہت سیر و سیاحت بھی کی، ہم اس کا وہ تجربہ بھی شیئر کریں گے۔ تو میں آپ کی ملاقات کراتا ہوں اپنے ہمدم دارینہ احمد جمیل سے۔ جی احمد جمیل، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب حفیظ طاہر صاحب۔ جناب کیا حال ہے؟ بڑی مہربانی، بڑی محبت ہے آپ کی، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور یہ آپ کی بڑی نوازش۔ تو ہم اس کو تھوڑا سا نا فلیش بیک میں کریں گے اس بات کو۔ مثلا میں شروع یہاں سے کرتا ہوں، حکومت نے 11 سال کام کرنے کے بعد ایک دم سے کیوں چھوڑ دیا حکومتی اداروں کو؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، کیونکہ یہ میرے جتنے بھی دوست ہیں وہ سب پوچھتے تھے جب میں نے چھوڑا، اور بہت اچھے دوست تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ایسی غلطی بالکل نہ کرنا۔ تو جب میں نے چھوڑا تھا تو اس وقت آپ بھی سمجھتے ہیں گورنمنٹ کے ہمارے ہاں وہ گریڈز کہلاتے ہیں، تو میں گریڈ 19 میں تھا اس وقت۔ اچھا۔ تو گریڈ 19 ایک مڈ لیول گورنمنٹ کا ایک سینئر لیول سمجھی جاتی ہے، اور اچھی جاب سمجھی جاتی ہے، اور پینشنیبل بھی ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات جو ہے گورنمنٹ جاب کی اٹریکشن جو ہے وہ یہ۔ لیکن میں تھوڑا سا ایڈونچرس واقعہ ہوا ہوں شروع سے، اور اکثر چیزوں میں ایسے اسٹیپس لے لیتا ہوں جو بعد میں کئیوں میں پچھتانا پڑتا ہے، لیکن کئیوں میں اللہ کا، اب یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور رحم ہے، اس کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ جو ڈیسیژن لیا وہ اتنا غلط ثابت نہ ہوا۔ اور جب ڈیسائیڈ کیا کہ اس وقت فرینکلی اسپیکنگ گورنمنٹ سے کوئی اتنی، جیسے آپ کہنے نا کہ ڈس انچانٹمنٹ، وہ نہیں تھی۔ یہ نہیں تھا کہ گورنمنٹ کا کام اچھا نہیں لگتا تھا، گورنمنٹ کا کام بھی بہت اچھا تھا۔ وہ جو ہم کر رہے تھے خاص طور پہ اس میں مینجمنٹ ٹریننگ، ایجوکیشن کے جو سینئر لیول کے آفیسرز ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ، تو وہ بھی ایک اچھا کام تھا، انٹرٹیننگ بھی تھا کئی لحاظ سے۔ اس میں آپ امپرووائز بھی کر سکتے تھے، امپروو بھی کر سکتے تھے، اور آپ کو ایک بینیفٹ ہوتا ہوا نظر بھی آتا تھا کہ لوگ ٹرین ہو رہے ہیں۔ تو کیونکہ زیادہ تر میں ٹریننگ انسٹیٹیوشنس میں گورنمنٹ کے رہا، تو لیکن اس کے بعد جو شفٹ اس وقت کیا وہ فرینکلی اسپیکنگ جاب کی اٹریکشن تھی، کہ ایک دوسری جاب اور ایک ڈفرینٹ کلچر، ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ جو ہے اس میں بندہ جاتا ہے، اور جا کے آپ اس میں اپنے آپ کو پروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی وہ کسی اور یہ نہیں ہے کہ کوئی ریزن بنا چھوڑنے کا، وہ ایک ایڈونچرزم جو تھا وہ اس میں آپ کہتے ہیں۔ نہیں، ایڈونچرزم تو تمہاری طبیعت میں ہے نا، کہ کہاں یہاں پڑھتے پڑھتے بیروت چلے گئے اور وہاں سے جا کے دوبارہ سے پڑھنا شروع کر دیا، تو یہ ایڈونچرزم ہی ہے۔ اور ایڈونچرزم جو ہے یہ زندگی میں ہمیں آگے بڑھنے کے لیے طاقت مہیا کرتا ہے۔ جیسے میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ بھائی میرے اندر ایک راک کریج ہے، میں چھلانگ لگا دیتا ہوں، اللہ مالک کے اوباں پکڑ لیتا ہے، اللہ پکڑ لیتا ہے۔ یہ بھی ہوا میرے ساتھ، آپ بلیو کریں کہ جب یہ میں اور یہ میرے جیسے باقی دوست بھی یہ جب پوچھتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ یہ نہ کریں، ایسی غلطی نہ کریں کہ آپ گورنمنٹ کو چھوڑیں، کیونکہ واپس آنے کا تو کوئی رستہ نہیں، آپ کو کشتیاں جلا کے جاتے ہیں جب آپ ریزائن کرتے ہیں۔ اور میرے ساتھ پریسائزلی وہی ہوا کہ میں نے جس سال چھوڑا، جوائن کیا یو ایس اے آئی ڈی کیا میں نے جوائن، اس کے 2 سال بعد یہ اناؤنس ہو گیا کہ یو ایس ایڈ بند ہو جائے۔ اچھا، اس پہ بعد میں آتے ہیں۔
پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے حکومت کے کون کون سے ادارے میں کام کیا اور کن عہدوں پہ رہے؟ جی، اسٹارٹ میں نے کیا کراچی سے، اور وہ گورنمنٹ سرونٹس کی ٹریننگ کا ایک ادارہ ہے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن، نیپا ہاں. مشہور. اب ان کے نام چینج ہو گئے ہیں تھوڑے، لیکن یاد ابھی بھی وہ نیپا کے نام سے ہی، بلکہ وہ پہلے کراچی میں تھا، میری جاب کراچی میں تھی، تو نیپا کراچی سے میں نے جوائن کیا. تو وہ علاقہ جو ہے وہ اب نیپا چورنگی کہلاتا ہے. یعنی وہ اس انسٹیٹیوٹ کے نام سے ہی وہ جانا پہچانا جاتا ہے وہ علاقہ. اور اس کے بعد میں یہاں لاہور میں ایک ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کالج ہے، وہ بھی گورنمنٹ سرونٹس، سینئر گورنمنٹ سرونٹس کی ٹریننگ کا انسٹیٹیوٹ ہے، اس میں آ گیا. اور وہاں سے پھر ایک ریلوے مینجمنٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنا، وہاں جانے کا مجھے موقع مل گیا. تقریباً 2-2.5 سال ان کے ساتھ رہا. اور وہاں سے جب ایک اسلام آباد میں اسی طرح منسٹری آف ایجوکیشن نے ایک ادارہ بنایا ٹریننگ اور مینجمنٹ کا، تو وہاں موقع ملا، میں وہاں چلا گیا. تو یعنی اس طریقے سے میں کو تقریباً 3-4 سال کے بعد چینج کرتا رہا اپنی پوزیشنز. اچھا، تو جب آپ نے چھوڑا حکومت کو اور سرکار کا کام چھوڑا اور نوکری چھوڑی، تو اس کے بعد سب سے پہلے یو ایس ایڈ کو جوائن کیا. اچھا، میں نے کسی اینکر کو میں نے اس کا نام USAID کہتے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اصل نام اس کا USAID ہی ہے، وہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ. ہاں، لیکن امریکنوں کا کمال یہ ہے کہ وہ نام ایسے رکھتے ہیں کہ وہ زبان زد عام جسے کہتے ہیں نا، منہ پہ چڑھ جائیں. مطلب ہے اب USAID کہنا بڑا مشکل ہے، تو انہوں نے نام اس کا USAID رکھ دیا. اب وہ USAID ہر طرح سے وہ ہے، فٹ بیٹھتا ہے، یعنی امریکن ایڈ بھی ہے وہ. تو حالانکہ وہ ایڈ نہیں ہے لفظ، وہ AID ہی ہے. AID ہے ہاں جی. ایبریویشن جو ہے وہ بیسیکلی ایکرونیم اگر آپ دیکھیں تو وہ USAID، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ AID ہے. ہاں، یہ امریکن میں پتہ آج کل بھی چھائے ہوئے ہیں. صحیح بات. ٹرمپ کہتا ہے مجھے نوبل پرائز دو. بالکل صحیح. اور ہم بھی بعد کہتے میں ہیں. بات کرتے ہیں. اچھا، USAID جو ہے اس کے بعد کون سا ادارہ، یونیسیف جوائن کیا یا؟ اس میں پھر یہ ہوا کہ USAID میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب میں نے جوائن کیا تو اس کے فوراً بعد ہی یہ پتہ چلا کہ یہ بند ہو جانا ہے. اچھا، یعنی 2 سال تقریباً ابھی جاب کرتے ہوئے تھے، تو وہ امریکن ایک رول بنا، لا بنا، جس میں وہ جس کو کان کی جس کے کھینچنے ہوتے ہیں وہ اس سے ایڈ کو کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. اس زمانے میں ایک یہ جو ایٹامک سلسلے تھے پاکستان کے، اس سے ناراض ہو کے انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو امداد نہیں دیتے. تو وہ خیر چانس ایسا ہوا کہ وہ بند ہوتے ہوتے تقریباً 5 سال لگے. ظاہر ہے. اور کیونکہ بہت بڑی آرگنائزیشن تھی اور ایک قسم کی ایک پیرالل گورنمنٹ تھی، سمجھ لیں آپ. جو گورنمنٹ کے محکمے ہیں وہی محکمے سارے کے سارے وہاں بھی تھے، کیونکہ گورنمنٹ کے تقریباً تمام اداروں کو USAID جو ہے وہ فنڈنگ پرووائڈ کرتا تھا. تو گورنمنٹ میں منسٹری آف انرجی ہے تو وہاں بھی انرجی کا سیکشن تھا. اسی طرح ایگریکلچر ہے تو ایگریکلچر کا سیکشن تھا. اور اس کے علاوہ میں لیکن ٹریننگ سائٹ پہ تھا، تو مینجمنٹ وہ جو انٹرنیشنل ٹریننگ تھی میں اس کو مینیج کرتا تھا. تو وہ جاب میرے لیے بڑی ایک تو میرا جو پریویس ایکسپیرینس تھا وہ کنٹینیو ہوا، تو مجھے وہ جاب اچھی لگی اس لحاظ سے بھی کہ میرا ایکسپیرینس تھا اس میں. ان کو بھی پتہ تھا کہ میں یہ جانتا ہوں، اور دوسرا میں فیملیئر تھا گورنمنٹ کے ورکنگ سے، یہ ان کے لیے بھی ایک ایڈوانٹیج تھا. تو میرا اکثر تعلق یونیورسٹیز سے رہتا تھا اور ایگریکلچر یونیورسٹی سے رہتا تھا. اور میرا خیال ہے کہ میں نے تقریباً جو ان کے ساتھ 10 سال کے قریب USAID کے ساتھ کام کیا، اس میں میرا خیال ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں ان میں PhD، ماسٹرز. اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ تم نے میری ریکمنڈیشن بھی کی تھی اسکالرشپ کے لیے، تو وہ اتفاق سے میری قسمت میں نہیں تھا. تو ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے، ڈیسٹنی. جی بالکل. اس کے بعد یونیسیف میں چلے گئے. اسی طرح کا بالکل صحیح ہے. جب USAID کا ختم ہوا تو پہلی جاب میری جو USAID کے بعد ملی مجھے وہ UNDP میں تھی.
تو UNDP نے پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ریفارمز، گورنمنٹ کے اندر ریفارمز کرنے کے لیے ایک پروجیکٹ شروع کیا. تو وہ میرا چونکہ پبلک ایڈمنسٹریشن کی، ہماری ایڈمنسٹریٹو سائنس کی بیک گراؤنڈ تھی، تو وہ مجھے ہیلپ فل ہوئی بڑی. اور پروجیکٹ مینجمنٹ کا USAID کا ایکسپیرینس تھا، تو وہ UNDP میں میری سلیکشن ہو گئی. پھر میں UNDP جوائن کر لیا، اور وہ پروجیکٹ جو ہے وہ 3-4 سال کے قریب چلا. اسی طرح پھر یونیسیف کے پروجیکٹس تھے، UNFPA کے پروجیکٹس تھے. تو وہ مختلف پروجیکٹس میں، کیونکہ یہ ریگولر جابس تو ہوتی نہیں، ہوتی ہیں لیکن کم ہوتی ہیں بہت. تو وہ تو اگر آپ ان میں چلے گئے ریگولر جاب میں، تو پھر تو آپ یہ کنٹینیو کر سکتے ہیں کہ اگلے 10 سال یا 20 سال ان کے ساتھ کام کریں. لیکن ادروائز آپ کے پاس یہ آپشن ہوتی ہے کہ آپ شارٹ ٹرم پروجیکٹس پہ کام کرتے ہیں. کانٹریکٹ ہوتا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے، وہ 2 سال کے لیے ہے، پھر وہ ایکسٹینڈ ہو گیا 2 سال کے لیے. تو اس طریقے سے مختلف پروجیکٹس جو ہیں وہ چلتے رہے. سیاحت بھی کی اور مختلف ملکوں میں گئے، تو ذرا بتائیں آپ کس کس ملک میں گئے؟ ایڈونچرزم میری اس میں نیچر میں تھا. تو جب میں اسٹوڈنٹ تھا بیروت میں، امریکن یونیورسٹی بیروت میں لبنان میں، تو تقریباً ہمیں 8-9 مہینے ہوئے تھے ابھی اسٹڈیز شروع ہوئے. تو وہ سمر ویکیشنز آ گئیں. سمر ویکیشنز میں انہوں نے سارے اسٹوڈنٹس کو یہ آپشن دی کہ آپ یا تو جو آپ کے اگلے نیکسٹ 3 منتھس کے اسٹائپنڈ ہے نا، جو آپ کو اسکالرشپ مل رہا ہے، وہ آپ لم سم لے لیں شروع میں. اچھا. آپ کو وہ پے کر دیا جائے گا. اور دوسری آپشن یہ تھی کہ آپ اپنے ملک واپس چلے جائیں، آپ کو ٹکٹ آنے جانے کی واپس دے دی جائے گی. اچھا. تو اب اکثر لوگوں کی چوائس تو یہی تھی نیچرل کہ وہ واپس اپنے ملک آئیں اور پھر جائیں، اور پھر جب واپس جائیں اپنے فیملی سے مل لیں اور سارا. لیکن میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں نے یہاں سے ٹریول کرنا ہے. واہ جی واہ. تو میں نے ان کو کہا جی مجھے آپ یہ پیسے دے دیں، 3 مہینے کا اسکالرشپ شروع میں دے دیں. تو اس کے بعد میں نے، اور میرا خیال یہ تھا کہ میں انگلینڈ تک جاؤں گا، وہاں سے بیروت سے انگلینڈ تک. اور یہ نہیں تھا کہ میں نے ڈائریکٹ جانا تھا، میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ ٹریول کرنے کا ڈیسائیڈ کیا. تھا بھی میں اسٹوڈنٹ، ابھی اسٹوڈنٹ یونیورسٹی سے فارغ ہی ہوئے تھے. تو میں نے اس کے لیے ویزے کے لیے انگلینڈ کے لیے اپلائی کیا. لیکن کچھ دیر کے بعد مجھے واپس مل گیا پاسپورٹ، اور انہوں نے نہ کر دی. اچھا. جو انگلینڈ کا اکثر ویزا پاکستانیوں کو مشکل سے ملتا ہے. لیکن لکیلی جو اس وقت امبیسڈر تھے پاکستان کے بیروت میں، ان سے میری کچھ شناسائی ہو گئی تھی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک پاکستان پہ وہاں پہ بیروت میں ایک ایگزیبیشن آرگنائز کی. وہ ایگزیبیشن جو تھی وہ بڑی اچھی ایگزیبیشن تھی، بہت بڑی ایگزیبیشن انہوں نے کی. ایک بہت مشہور ہال تھا وہاں کا جس میں انہوں نے کی، اور انہوں نے اس وقت کے پرائم منسٹر کو انوائٹ کیا اس. اچھا. تو جب وہ اس کی تیاری کر رہے تھے تو انہوں نے یونیورسٹی میں آ کے بھی لوگوں سے پوچھا کہ بھی کوئی ہیلپ کرنا چاہے گا، کوئی انوالو ہونا چاہے گا تو وہ ہمیں بتائے. میں نے کہا جی میں آپ کی کچھ اس میں کروں گا. میں چلا گیا ان کے پاس. تو آپ نے جیسے بتایا کہ میری رائٹنگ جو ہے اللہ کی طرف سے، یعنی میں تقریباً کیلیگرافی کی لیول تک لکھ لیتا تھا. میری اتنی رائٹنگ اچھی تھی، اللہ کا شکر. اور دوسرا میری ڈرائنگ بہت اچھی تھی. تو مجھے انہوں نے ایک ٹاسک دیا کہ آپ ایک بہت بڑا پاکستان کا، آپ سمجھ لیں کہ اس دیوار کے سائز کا ایک پاکستان کا نقشہ بنائیں. اچھا. جی. جو شروع میں ایگزیبیشن کے لگایا جائے گا، اور اس میں پھر آپ مختلف چیزیں یونیورسٹیز وغیرہ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ یہاں یہ ہے یا یہ، اور بھی اسی طرح کی امپورٹنٹ چیزیں اس میں. تو میں نے کہا جی یہ ٹھیک ہے ٹاسک. اب یہ جو کام ہم کرتے تھے یہ اس کے لیے ایمبیسڈر صاحب کے ریزیڈنس پہ ہم جاتے تھے. تو وہ ریزیڈنس جو ہے اس میں انہوں نے ہمیں فیسلٹی، بڑے اچھے آدمی تھے وہ ایمبیسڈر صاحب، بہت ہی پڑھے لکھے، بڑے سمجھدار، بڑا انکریج بھی کرتے تھے. تو ہم ان کے ریزیڈنس پہ جاتے تھے، ان سے چائے وائے بھی پیتے تھے، گپ بھی لگاتے تھے، اور ساتھ یہ کام کرتے تھے. اسی طرح اور مختلف لوگوں کو انہوں نے مختلف دوستی ہو گئی اور واقفیت ہو گئی. ان سے واقفیت ہو گئی. ان سے میں نے ذکر کیا جی کہ میں اس طریقے سے انگلینڈ جانا چاہ رہا ہوں. تو یہ ایگزیبیشن کے بعد کی بات.
تو میں نے کہا میں اس طرح انگلینڈ جانا چاہ رہا ہوں، تو اور درمیان میں ٹریول کر کے جانا، بائی روڈ یا بائی ٹرین یا اس طرح جاؤں گا، تو مجھے ویزا نہیں مل رہا، انگلینڈ کا ویزا انہوں نے نہ کر دی. تو انہوں نے کہا جی کل تم ایمبیسی آنا تو ہم اس کا کچھ دیکھتے ہیں. تو میں چلا گیا ایمبیسی. نیکسٹ ڈے انہوں نے مجھے وہ ان کی لینگویج میں ہوتا ہے نوٹ وربیل، یعنی وہ ایمبیسیز کی آپس کی لینگویج جو آپس میں ایک دوسرے کو وہ نوٹ لکھتے ہیں، وہ نوٹ وربیل ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے مجھے لکھ کے دیا ان کو انگلینڈ کے لیے، اور باقی ایمبیسیز کے لیے بھی جن میں سے میں نے گزر کے جانا تھا. اچھا. وہ کوئی 7-8 کنٹریز بنتی ہیں. ٹرکی کا ویزا نہیں تھا، اور بھی کوئی ملک ہیں، لیکن ان کے ویزے تھے، فرانس بھی تھا. تو انہوں نے مجھے وہ نوٹ وربیل تمام ایمبیسیز کے نام لکھ کے دیے، اور میں نے اس کے بعد آ کے وہ انگلینڈ کی سے میں شروع ہوا اپلائی کرنا. انہوں نے مجھے دے دیا. بھائی واہ. نہ صرف دے دیا بلکہ مفت بھی دیا. اچھا واہ. بیل کا فائدہ یہ. اس کے بعد باقی بھی کنٹری، کیونکہ ایک انگلینڈ کا مل گیا ہوا تھا تو باقیوں کے. اچھا، سب سے اچھا ملک کون سا لگا؟ یہ ویسے آپ کی میں دیکھیے، میں رہا ہوں لبنان میں اسٹوڈنٹ تو اس زمانے میں، اور وہ اس زمانے میں کہلاتا تھا پیرس آف مڈل ایسٹ، لبنان جو ہے، بیروت خاص طور پہ. اور واقعی اگر آپ جائیں کبھی، آپ کو اتفاق ہو بیروت دیکھنے کا، تو بیروت میں یہ تمام فیسلٹیز تھیں جو کسی بھی آپ کو یورپین کنٹری میں مل جاتی ہیں. کلینلینس وغیرہ کا معیار، ہائیجینک سٹائل، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ لوگ بڑے انٹرپرائزنگ تھے. مطلب ہے تقریباً 90% لٹریسی تھی لیبنان میں. اس زمانے میں جب ہمارے ہاں گنتی کی یونیورسٹیز تھیں، لیبنان میں انٹرنیشنل 7-8 یونیورسٹیز تھیں، اور ان میں سے کئی ایسی تھی جو 100 سال پرانی. 90% ایجوکیشن تھی اور 100% بیوٹی تھی. بیوٹی بھی بہت. بیوٹی کے ساتھ ہاں یہ بتائیں نا ذرا کہ کوئی ایسا کوئی مارکا انجام دیا ہو جس کا تعلق حسن کے ساتھ. جی بس یہی ہے کہ وہ بیروت میں اٹ سیلف جو پڑھنا ہی ہے، وہی میں کہتا ہوں کہ آپ یعنی ایک ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ جو کہ یورپین سٹینڈرڈ سے بھی ایڈوانس تھا اس زمانے میں. اور پیرس اور مڈل ایسٹ اسی وجہ سے ہی کہلاتا تھا. تو لیکن یہ ہے کہ اس کو پھر ہم نے برباد ہوتے بھی دیکھا، کیونکہ وہ ہمارے رہتے ہوئے ہی وہاں پہ سول وار شروع ہو گئی، اور اس کی وجہ سے ہی ہمیں پھر نکلنا بھی پڑا. ہاں انہی دنوں میرا خیال شاید انہی دنوں کی بات ہے کہ فیض صاحب بھی بیروت میں ہوتے تھے، اور وہاں پہ وہ ایک ان کا میگزین تھا، اس کے ایڈیٹر تھے ان کا پی ایل او کا، یاسر عرفات کا. تو جہاں جو ان کا آفس تھا نا، اس کے اوپر بام گرا تھا. ہاں فیض صاحب لیفٹ ایٹ دیٹ ٹائم، وہ بچ گئے بس. یہ ہمارے ساتھ بھی یہی سچویشن تقریباً رہی. ہمیں یعنی انہوں نے جیسی وہ وار شروع ہوئی، ہمیں انہوں نے انڈر گراؤنڈ ایک ہاسٹل تھا، اس میں بیسمنٹ میں شفٹ کر دیا جو پاکستانی اسٹوڈنٹس تھے. اور آپ یقین کریں کہ یہی سچویشن تھی کہ بیروت بہت ہی ماڈرن اور ایڈوانسڈ اس زمانے کے لحاظ سے شہر تھا. ملٹی سٹوریڈ بلڈنگز اور ہوٹلز بہت زیادہ تھے. یہ جو وائرنگ فیکشنز تھے مختلف، یہ ایک ایک بلڈنگ پہ چڑھ جاتے تھے اور وہاں پہ اپنے مورچے سیٹ کر لیتے تھے، اور ان کے پاس ایڈوانس ترین اینٹی ایئر کرافٹ میزائل اور یہ چیزیں تھیں، اور وہ ایک دوسرے پہ فائر کرتے تھے. اور یہ جو کراس فائر میں کہیں اگر کوئی درمیان میں جو جگہیں آ جاتی تھیں، اگر کہیں بم گرا ہے تو وہ جگہ تباہ ہو جائے گی. لیکن وہی چیزیں ہمارے وقتوں تک اب تک ایکسٹینڈ ہو گئی ہیں، اور جو فلسطین میں ہو رہا ہے، اور جو دیٹ از اٹ از سمپل جینوسائیڈ. سمپل جینوسائیڈ، کوئی اس میں کچھ گنجائش رہ نہیں گئی. اور جس طرح اتنے سارے لوگ مر گئے ہیں، 65,000 سے زیادہ لوگ مر گئے ہیں، بچے بھی ہیں اس میں، میڈکس بھی ہیں، اور ریڈ کراس کے لوگ بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، اینڈ اٹ از ناٹ اسٹاپنگ اینی ویئر. آپ کی بات صحیح ہے، بلکہ اس کا ایک تھوڑا سا نظارہ ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے. وہ یہ ہے کہ میں اور میرا ایک دوست پاکستانی، وہ بھی اسٹوڈنٹ تھے یونیورسٹی کے، ہمیں ہمارے ایک کلاس فیلو نے ویکینڈ پہ انوائٹ کیا. اچھا. انہوں نے کہا کہ ہمارا جو شہر ہے وہ اس سے دور ہے تھوڑا بیروت سے، کوئی میرا خیال ہے 40-45 کلومیٹر، اور اسرائیل کی جو باؤنڈری ہے اس کے بالکل قریب. تو لیکن وہ خیر بات ہوئی، اس نے کہا جی آپ ویکینڈ پہ آ جائیں، تو سنڈے کو آپ کو فیملی سے بھی ملائیں گے اور کھانا وانا کھائیں گے اور ذرا سیر کریں گے. تو ہم دونوں چلے گئے.
دونوں دوست جو ہم تھے اس زمانے میں یہ آپ کا یہ شیکا کیمرہ پڑا ہے، یہ شیکا کیمرہ بڑا پاپولر ہوتا تھا. تو میں نے بڑے پیار سے اور بڑے مجھے آپ کو پتہ ہے کہ مجھے بھی تھوڑا بہت شوق تھا. بالکل ہے فوٹوگرافی کا شوق، مجھے اچھی طرح یاد ہے. تو میں نے بیروت سے میرے وہ دوست جو تھے وہ حج کے لیے گئے. تو میں نے ان سے خاص طور پہ کہا کہ جی یہ میرے لیے ایک لیتے ہیں. تو وہ میرے لیے پورا وہ سیٹ یا شیکا کا ایک باکس جس میں فلٹرز اور لینسز اور وہ کیمرہ تھا. تو وہ کیمرہ ہمارے پاس تھا اور ان کے پاس بھی تھا، 2 کیمرے تھے. ہم ان کے پاس چلے گئے وہاں پہ ویکینڈ پہ، کوئی 10-11 بجے ہم پہنچے ہوں گے. تو اس کے بعد اس نے کہا جی آئیں میں آپ اپنے شہر کی سیر کراتا ہوں. تو ہم گھومنے چلے گئے شہر میں دیکھنے. وہاں کافی تاریخی عمارات بھی تھیں اور پرانے کھنڈر وغیرہ بھی تھے اور بہت سے، اور بڑا خوبصورت چھوٹا شہر تھا، گرین، بڑا پیارا. تو ہم نے اکثر جگہوں کی فوٹوگرافی کی. تو اسی پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ یادگار رہے گا. اور آپ کو وہ زمانے میں فلمیں ہوتی تھیں، یہ آٹومیٹک وہ سلسلہ تو تھا نہیں، فلم اس میں ڈالی ہوتی تھی، 10-12 پکچرز آتی تھیں ایک میں. تو خیر اس کے بعد ہم کھانے پہ چلے گئے ان کے گھر، اور ان نے فیملی سے ملایا اور وہ کھانا، عربی کھانے کھلائے، بیٹھ بہت ہی اچھا ماحول، بڑا خوبصورت. ہم نے اس کے بعد واک کرنے ہم پھر نکلے تھوڑی دیر کے لیے باہر. تو جب ہم نکل کے چلنا شروع ہوئے، ایک ویران سی سڑک تھی، تو ہمارے پاس آ کے ایک ٹیکسی کھڑی ہو گئی. اچھا. اور ٹیکسی بڑی ہوتی تھیں بیروت میں، ٹیکسیاں مرسیڈیز ہوتی تھی، بڑی مرسیڈیز جو تھی وہ ٹیکسی ہوتی تھی. وہ ہمارے پاس آ کے کھڑی ہوئی اور انہوں نے ہمیں کہا کہ جی آپ، وہ ہم تو خیر ابھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جو ہمارا ہوسٹ تھا اس کے ساتھ بات چیت شروع کی اور تھوڑا اس سے دور، ہمارے سے دور لے گئے. اور ہم وہاں بیٹھے ہوئے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا آرگومنٹ کوئی چل رہا ہے. تو ہم تھوڑا پریشان بھی ہوئے. تو پتہ یہ چلا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں، آپ لوگوں کو ہم اس وقت لے کے جائیں گے اپنے ہیڈ کوارٹر. اچھا جی. اور یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں، آپ نے پکچرز لی ہیں، آپ لوگ جاسوس ہیں. ہوئے 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 ہوئے. اب آپ یقین کیجئے کہ ہم لوگ پریشان، اور ہمیں یہ بھی پتہ تھا کہ یہ جو ہے علاقہ، یہ جس طرح پاکستان کا قبائلی علاقہ ہے نا، وہی ہے جس میں کوئی قانون، کوئی گورنمنٹ کی رٹ اور کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ کوئی بندہ اس کا گم ہو جائے تو وہ اس کو کوئی نکال بھی سکے. تو خیر اب ہم پریشان تو تھے، لیکن کیا کرتے، وہ اسی میں انہوں نے ہمیں گھسایا، ٹیکسی میں بٹھایا اور لے گئے اپنے کیمپ پہ، جو کہ میرا 10 کلومیٹر کے قریب شہر سے باہر تھا. وہاں وہ لے گئے اور وہ انڈر گراؤنڈ کیمپ تھا. یعنی آپ اندازہ کریں، بڑی سسپیشس سی اور خطرناک سی جگہ ہمیں لگی. تو وہاں پہ جانے کے بعد انہوں نے ہمیں بٹھایا اور کہنے لگے کہ جی یہ آپ لوگ تو یہ پکچرز لیتے رہے ہیں اور یہ آپ لوگ جو ہیں وہ جاسوس. تو ہم نے کہا، ایک تو وہ انگلش نہیں سمجھ رہے تھے، وہ اب اسی کے تھرو بات ہوتی تھی، انٹرپریٹر. تو ہم نے کہا بھائی ہم لوگ اسٹوڈنٹ ہیں. وہ بھی لڑکا جو تھا ہمارا کلاس فیلو تھا، وہ ان کو یقین دلا رہا تھا کہ بھائی نہیں، یہ اچھے لوگ ہیں اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور میں ان کو جانتا ہوں اور میں ان کی گارنٹی دیتا ہوں. خیر وہ اب یہ آرگومنٹ چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ اب ہمارا چیف آئے گا تو پھر آپ کا ڈیسیژن ہوگا. اچھا، یہ بڑا ایک ڈرامیٹک اور فلمک واقعہ لگ رہا ہے. اور اس وقت تو اب ہمیں بھی لگتا ہے فلمک، لیکن اس وقت ہماری جان پہ بنی ہوئی تھی کیونکہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہمیں چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ سٹوریز ان کے بارے میں کوئی اچھی نہیں سنی ہوئی تھیں ہم. خیر الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ کی جو فلم ہیں ان میں سے وہ ہم رکھیں گے اپنے پاس اور ان کو ہم ڈیولپ کرائیں گے، اور اگر کوئی ان میں مسئلہ نکلا تو پھر ہم آپ کو واپس اٹھا لائیں گے یہاں پہ. تو اس ایگریمنٹ پہ ہم نے فلمیں ان کے حوالے، پہلے تو وہ کیمرے رکھنے پہ آمادہ تھے، لیکن ہم نے ان کو راضی کیا کہ بھئی یہ ہمارے لیے بہت بڑی، اس طرح جان چھوٹ گیا. تو جان چھوٹی. اچھا، اس طرح کا ایک واقعہ ہمارے ساتھ بھی پیش آیا. میں مالدیپ گیا شوٹنگ کرنے کے لیے، تو ہمارے پاس پرمیشن تھی وہاں شوٹنگ کی ہر طرح کی. تو میں نے اور میرے کیمرہ مین نے مالدیپ کیپٹل کی جو مسجد تھی وہاں کے باہر کیمرہ لگایا اور ہم نے مسجد شوٹ کر لی. پھر ہم نے کہا چلو اندر نمازیوں کو دکھاتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں. اندر کیمرہ لے گئے. تو جناب ابھی کیمرہ کھولا تھا اور پہلا شاٹ لیا تھا کہ گارڈ آ گیا، یہ پرمیشن دکھائیں.
وہ میں نے فوراً میرے کیمرہ مین نے اور میں نے اس کو پرمیشن دکھائی. کہتا نہیں جناب یہ تو باہر سے شوٹ کیا, اندر کے شوٹ کی نہیں ہے, اور آپ نے شاٹ کیوں لیا؟ چلے میرے باس کے پاس, لو جی وہ میں کیمرہ مین ہوں تکیا, انہوں نے گل سمجھائی, میں اکھاں کھائچ وہ سمجھ گیا. میں کہ اچھا میں بھر مل کے آتا ہوں باس سے, تم ادھر ہی رہو. میں باس کو چلا گیا اور میں نے جان کے وہاں بہت دیر لگا دی, ٹھیک ہے, اور اتنی دیر میں میرے کیمرہ مین نے وہ شاٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا ورنہ ہم ڈپورٹ ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کے واقعات واقعی انسان کے ساتھ بہت ہوتے ہیں. تو بس وہاں سے پھر ہم نے سفر جو ہے بتا رہا تھا میں کہ وہ ایڈونچرزم میرا, تو وہ مجھے ویزے مل گئے تو میں بیروت سے سفر میں نے شروع کر دیا. اچھا. اور جو پہلا سفر تھا اس میں وہ تھا ٹرکی کا, بیروت سے بائی بس. تو اب آپ اندازہ کریں کہ وہ بائی بس کو تقریباً 20-22 گھنٹے کا سفر تھا, لیکن بڑا اچھا سفر, بڑا مزہ. اور میں اکیلا تھا بالکل, ہچ ہائکنگ کے طریقے سے. میرے پاس ایک صرف میں نے بیگ لیا ہوا تھا, اور اس کے علاوہ میرے پاس وہ کیمرے تھے, ایک ریڈیو تھا, اور اس کے علاوہ کوئی چیز میرے کو کپڑے کوئی خاص نہیں تھے. بس ایک آدھ ٹی شرٹ تھی اور ایک جین ایک اور میں نے رکھی ہوئی تھی. تو بس وہ سفر ہم نے شروع کیا. اور وہ مجھے سفر اس لیے یاد ہے کہ وہ اس میں سفر کے دوران اس میں بس میں ٹی وی بھی تھا. پاکستان میں تو بعد میں ہم نے یہ دیکھا. اچھا. اور اس میں اناؤنسمنٹ ہوئی تھی اس دن شیخ مجیب الرحمان کے قتل کی. اچھا یہ اس زمانے کی بات ہے. پھر فرانس گئے پہلے سب سے, ترکی درمیان میں ٹرکی رکا. ٹرکی سے پھر آگے کچھ دن وہاں رکا. پھر آگے وہاں سے ٹرکی سے ایک بڑی مشہور ٹرین چلتی تھی, مرمرا ایکسپریس اس کا نام ہے, ابھی بھی چلتی ہوگی. اور ایک دو چلتی تھیں, ایک اورینٹ ایکسپریس اور ایک مرمرا. مرمرا میں ٹکٹ لی, وہ بھی بڑا اچھا سفر تھا, بڑے مزے کا, کیونکہ زیادہ ٹرکش تھے جو جرمنی جا رہے تھے. تو وہ پہلا سٹاپ جرمنی میں تھا. ٹرکش لوگوں کے لیے جرمنی اسی طرح ہے جس طرح پاکستانیوں کے لیے انگلینڈ. اچھا. جاب کرنے کے لیے سارے وہ وہاں جاتے ہیں, کیونکہ ان کو انگلینڈ والوں سے تو ان کی بنتی نہیں. تو اس میں ٹریول جب میں کر رہا تھا تو میں تو اسٹوڈنٹ کے طور پہ بیٹھا ہوا تھا اس میں. تو میرے ساتھ جو اور ٹرکش ٹریولرز تھے وہ زیادہ تر رف ٹف قسم کے کسان جو ہوتے ہیں نا وہ تھے. اچھا. تو وہ تھے تو ان میں انہوں نے کوٹ پینٹ ہی پہنے ہوتے تھے, لیکن پتہ لگتا تھا کہ یہ لوگ ذرا وہ نہیں ہیں, کوئی اتنے ایجوکیٹڈ نہیں, رگیڈ ہیں, تھے بڑے مطلب بڑے وہ ملتے بڑے اچھے طریقے سے تھے, بڑے ہنس کے آپ کو ویلکم کرتے تھے. اور جب ان کو پتہ چلتا تھا یہ پاکستانی ہے تو اور زیادہ کرتے تھے. ایک اسی میں یاد آیا کہ میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے سامنے ایک انگلینڈ کی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی. تو وہ ان سے جس طرح وہ ایک بیزاری کا اظہار وہ کر رہی تھی, مجھے احساس ہو رہا تھا کہ یہ ان سے کر رہی. تو وہ میں اس کو دیکھتا رہا, اور مجھے پتہ بھی تھا کہ ان کی آپس میں نہیں بنتی. لیکن درمیان میں وہ کوئی کھانے پینے کی جو بھی چیز آفر کرتے تھے وہ ساروں کو کرتے تھے, اور وہ بھی چھوڑتی نہیں تھی کوئی, وہ بھی لے لیتی تھی, اور وہ بھی پوری طرح. اچھا وہاں سے جرمنی کس شہر میں گئے پھر آپ؟ جرمنی میں پھر رکا نہیں, وہ ہاں ٹرین سے آگے چلتا گیا, اور پھر ہم فرانس پہنچ گئے. تو یہ فرانس پہلا سٹاپ جو ہے, وہ راستے میں کئی ملک آتے ہیں, سوئٹزرلینڈ میں سے بھی گزرتا ہے, اٹلی میں سے بھی گزرتی ہے ٹرین. تو لیکن پہلا جو سٹاپ جا کے پھر تھا وہ فرانس, کیونکہ میں نے جانا تھا انگلینڈ, اور انگلینڈ جانے کے لیے پھر آپ کو فرانس سے بائی شپ جانا پڑتا ہے. تو فرانس کی ایک وہ پورٹ ہے کیلے, جہاں سے پھر وہ شپ جاتے ہیں, اور وہ انگلینڈ آپ ڈوور انگلینڈ کی ہے جہاں پہ وہ اترتے ہیں آپ. تو شپ میں جب ہم بیٹھے وہاں پہ جانے کے لیے, پیرس میں رکا 2-4 دن, اور اس کے بعد جب اس میں ہم بیٹھے شپ میں, تو شپ میں وہ شروع ہو گئی امیگریشن کا پروسیس, لائنوں میں لگ گئے لوگ. اب پاکستانی بھائی ہم لوگ بیچارے پریشان ہی ہوتے ہیں اس سلسلے میں کہ ہمیں, اور یہ میں دیکھ بھی رہا تھا کہ پاکستانیوں کو کوئیوں کو انہوں نے نہ بھی کر دی. تو یہ یعنی ایک ایسا وہ موقع تھا کہ بھئی اب نہ ادھر کے نہ ادھر کے, کہ یہ, لیکن وہ شکر ہے کہ انہوں نے مجھے کلیئر کر دیا, اور وہ اوکے میرا ویزا لگا دیا. وہاں سے پھر ہم لینڈ کیے ڈوور پہ, اور ڈوور سے پھر میں لنڈن تک بائی بس گیا, اور پھر لنڈن میں جا کے میں کچھ دن رہا.
تو میرا پروگرام شروع میں کوئی تقریباً 2 مہینے کا تھا، کیونکہ چھٹیاں تھیں جس کی وجہ سے ہم آئے تھے، یونیورسٹی میں چھٹیاں تھیں، تو 2 مہینے کے بعد واپس آنا تھا۔ اچھا، ہم کافی سفر نامے پڑھتے ہیں، جیسے طارر صاحب سفر نامہ لکھتے ہیں تو ان کو اپنے سفر کے دوران کوئی خوبصورت لڑکی ضرور ملتی ہے جو ان پر عاشق ہو جاتی ہے، تو تمہارے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا؟ نہیں، اب میں شاعر نہیں نا، یہ لگژری جو ہے شاعروں کو ہی ہے پہلے۔ اچھا، اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ جو یونیورسٹی کا زمانہ آپ کا گزرا، وہ ہم سب لوگ ساتھ تھے۔ صحیح۔ آپ تھے، عدنان تھا، ظفر المجید اور حاجی احمد اور خاور چشتی اور امتیاز اور عبد القدیر اور کوثر اور نگہت اسماعیل، کیا کیا یادیں ہیں ہماری۔ بالکل صحیح۔ مجیب صاحب، ڈاکٹر افضل، منیر صاحب، اور کون کیسے کیسے اچھے ہمارے استاد۔ تو اس سارے عرصے میں پڑھائی کے علاوہ جو سب سے خوبصورت واقعہ پیش آیا وہ بتا۔ یونیورسٹی کے زمانے میں پڑھائی کے علاوہ ہی کہہ لیں اس کو کہ، لیکن یہ ہے کہ اپنا شیخ مجیب صاحب کا مجھے یاد ہے کہ ایک دن اسی طرح ہمارا پہلا پیپر ہوا، پہلا سیمسٹر کا پیپرز ہوئے، تو ساروں کے نمبر ہمیں مل گئے، لیکن شیخ مجیب صاحب، اللہ ان کی مغفرت کرے، بہت ہی بہترین ٹیچر تھے اور بہت بہترین انسان تھے۔ تو وہ ساروں کے پیپر مل گئے سارے سبجیکٹس کے، لیکن ان کا نہیں ملا۔ تو ہم انتظار میں تھے کہ اب ان کا بھی ملے گا پیپر، اور وہ پتہ بھی تھا کہ وہ بڑے پیپر کے میں سخت ہیں اور ان کا ایک سٹائل تھا اپنا۔ تو کافی دیر کے بعد ان کے پیپر ملے، تو مجھے یاد ہے کہ مجھے 60 مارکس انہوں نے دیے۔ تو وہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی، اور میرا خیال ہے اس وقت 60 مارکس اور کسی کے شاید نہیں آئے، اور انہوں نے مجھے یعنی تعریف بھی تھوڑی میری کی، پیٹ آن دا بیک، کہ جی یہ۔ اچھا، اسی طرح کا ایک واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا ہے، گورنمنٹل ایڈمنسٹریشن پڑھاتے تھے ڈاکٹر منیر یاد ہوگا، وہ پیپر دیے ہم نے پہلی دفعہ، تو وہ صاحب کے پیپر بانٹ دیے، میرا پیپر ہی نہیں آ رہا، میرا پیپر انہوں نے الگ رکھا ہوا تھا، وہ نکالا اور میں نے صرف 5 صفحے لکھے ہوئے تھے اور لوگوں نے 10 صفحے اوپر لگائے ہوئے تھے، تو میرے نمبر ان سب سے زیادہ، اور انہوں نے دکھایا کہ ایسا پیپر حل کیا کریں، اگرچہ میں کیونکہ لائک اسٹوڈنٹ تو نہیں تھا، لیکن وہ پیپر اچھا ہو گیا تھا مجھ سے، تو انہوں نے بہت زیادہ شابش دی، اور پھر مجھے اس کا انعام یہ ملا کہ ایک دفعہ میرا فریکچر ہو گیا، میں ایک سیمسٹر جو ہے میرا اس میں کافی میں جا نہیں سکا، تو میں نے جب میں گیا تو میں نے کہا سر کوئی ٹرم پیپر دے دیں، میں ساتھ یہ ہو گیا، کہنے لگا یار یہ بتاؤ کہ تمہارے کتنے نمبر تھے لاسٹ ٹائم، میں نے کہا یہ اتنے، کہنے لگے بھائی جاؤ تو میں اتنے لگا دوں گا۔ تو یہ نہیں، میں واقعی آپ بھی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں وہ جو ٹیچرز ہمیں ملے، لکیلی میں امیجیٹلی اس کے بعد بیروت رہا، اور بیروت میں بھی سبجیکٹ یہی تھے، اور مجھے یعنی میں شیور ہوں کہ ہمارے جتنے ٹیچر تھے وہ ان جیسا کوئی ٹیچر بیروت میں مجھے نہیں ملا، مجھے تو پوری زندگی نہیں ملا۔ ڈاکٹر مجیب جیسا آدمی، کیسے مزیدار آدمی تھے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایسے ڈرٹی جوک سنانا اور ہم نے ہنسنا اور کہنا شرم کرو، ڈرٹی جوکس پہ ہنستے ہو۔ اور مرحوم ڈاکٹر افضل صاحب جو کہ مطلب ہے لوگوں کو وہ مطلب ہے اتنا انکریج کرتے تھے، اور بڑے اچھے طریقے سے بانی تھے نا، بانی تھے بالکل، اور بڑی ہماری محبت خیال رکھتے تھے اور یاد رکھتے تھے۔ یاد رکھ۔ میں بعد میں منسٹری آف ایجوکیشن کے وہ اس میں رہا، تو مجھے یاد ہے اس زمانے میں وہ منسٹر بن کے آ گئے، تو منسٹری میں، اور آتے ہی انہوں نے کہیں میرا نام دیکھا ہوگا کہ یہ بھی ہے، انہوں نے مجھے بلایا نہیں یا ملے نہیں یا فون نہیں کیا، لیکن ایک دن مجھے میسج ملا کہ جی آپ کو ایک اسکالرشپ ہے، شارٹ ٹرم وزٹ ہے سنگاپور کی، اچھا، اس کے لیے نامینیٹ کر دیا گیا ہے۔ تو میں آؤٹ آف دا بلو، مجھے یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ کس نے کیا، کہ پتہ چلا کہ ڈاکٹر افضل صاحب نے خاص طور پہ میرا نام لکھ کے کہا کہ یہ اس جگہ کے سنگاپور کے لیے، وہ 1 ویک کا پروگرام تھا، 2 ویک، تو انہوں نے نامینیٹ۔ وہ پتہ ہے بڑا خیال رکھتے تھے، ان کی میموری۔ اب کہاں کب کی بات ہے، 1971 میں ہم نے پاس آؤٹ کیا، اور 1981 میں میری کتاب چھپی، میں نے انہیں کتاب بھیجی، میں انہیں یاد تھا، بہت انہوں نے مجھے اس کا خط لکھا، وہ خط میرے پاس محفوظ ہے، اور بہت تعریف کی اور سب چیزیں۔
تو ایسے استاد اب نہیں ہیں. تو یہ پاکستان میں ویسے نہیں، ابھی بھی میں کہوں گا شاید ٹیچر ہمارے پاس بہت ہیں. وہ انوائرمنٹ اب وہ نہیں رہا. اس زمانے میں ایسی کوئی ٹینشنز اور یہ چیزیں ہم نے نہیں دیکھی، لیکن یہ ہے کہ ٹیچرز بہت اچھے تھے، اور انٹرنیشنلی اگر آپ کمپیئر کریں تو میرا خیال ہے کہ کسی سے کم نہیں تھے ہمارے ٹیچر. اچھا، یہ تو ہماری یونیورسٹی کی بات ہو گئی. وہاں پہ اتنی یادیں ہیں کہ اسی پہ ہم پروگرام کرتے رہیں، جو 10 پروگرام ہم کر سکتے ختم ہو ہیں. جائیں گے. لیکن جو یونیورسٹی آنے سے پہلے کا زمانہ ہے، کس اسکول سے پڑھے اور کس کالج سے گریجویشن کی؟ پائلٹ سکولز گورنمنٹ نے اس زمانے میں بنائے تھے، جو ذرا ایک گورنمنٹ کے اچھے سکولز میں شمار ہوتے تھے. ان میں ڈسپلن اچھا ہوتا تھا، ان کے رزلٹس اچھے ہوتے تھے، اور وہ تھے بھی ہمارا قریب. تو اسی میں پڑھتے رہے. وہیں سے میٹرک کیا. ہمارے اور بھی بہت سے دوست جو کلاس فیلو ہیں انہوں نے وہاں سے، عدنان نے بھی وہیں سے کیا ہے. تو وہ اچھے اسکول تھے، اور مجھے یاد ہے کہ ان کی اسٹینڈرڈ جو ہے اس زمانے میں لاہور کے اچھے اسکولوں میں شمار ہوتا تھا. ہمارے جو ہیڈ ماسٹر صاحب تھے وہ آرمی کے ریٹائرڈ تھے، بڑے ہی ڈسپلینیرین قسم کے وہ تھے، اور بڑا زبردست کنٹرول ان کا ہوتا تھا. سو مچ سو کہ وہ ایک ڈنڈا ہاتھ میں رکھتے تھے، اور وہ باہر راؤنڈ پہ نکلتے تھے. تو لڑکا تو اگر کوئی غلط کام کرتا ہوا پکڑا جائے تو وہ تو اس کی خیر نہیں، لیکن اگر کوئی ٹیچر بھی ان کے سامنے آ جاتا تھا تو ایک آدھ ڈنڈا اس کو بھی پڑ جاتا. کالج میں وہیں پہ بہادر روڈ پہ یہ کالج ہے جو انٹرمیڈیٹ کالج ہوتا تھا پہلے، اب وہ گورنمنٹ سائنس کالج کہلاتا ہے. وہیں سے کیا، اور وہ ایف ایس سی کیا. لیکن وہ شروع میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام وہ ٹریڈیشن ہمارے یہاں ہے کہ جی آپ نے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے. تو میرا خیال ہے میرے میں نہ ڈاکٹر بننے کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی تھی، نہ انجینئر بننے کی. سیم ایئر. تو اگر میں بنتا اپنی مرضی سے تو شاید میں آرٹسٹ بنتا. اور یا میرا خیال ہے کہ انجینئرنگ سائڈ میں کوئی پریکٹیکل چیزیں کرنے میں، کیونکہ وہ مجھے بہت شوق تھا، کوئی انوینشن کرنے کا، کوئی چیز بنانے کا. اس زمانے میں جب میں میٹرک میں تھا تو مجھے یاد ہے کہ میں نے خود ہال روڈ لاہور سے چیزیں لا کے ایک ریڈیو بنایا، جس میں سے جب پہلی دفعہ آواز آئی تو وہ ایسا لگتا تھا کہ دنیا کی کوئی بہت بڑی ہم نے ایجاد جو ہے وہ کر لی. اس طرح کی چیزوں کا بہت شوق تھا. تو اس پروسیس میں چیزیں خراب بھی بڑی کیں. میرا خیال ہے کہ ریڈیو ان زمانے میں آپ کو یاد ہوگا بڑے بڑے ریڈیو ہوتے تھے، الیکٹرک کے ٹرانسفر نہیں آیا تھا. تو ہمارے گھر میں بھی ایک ریڈیو تھا، بڑا اچھا ریڈیو. اس میں وہ ٹیوبز ہوتی تھیں. تو وہ ٹیوبز کو میں تھوڑی دیر بعد میں چھیڑ چھاڑ کر لیا کرتا. اچھا. جب میں چھیڑ چھاڑ کرتا تھا وہ خراب ہو جاتا تھا. تو والد صاحب جو ہیں بیچارے اٹھا کے لے جاتے تھے اور اس کو ٹھیک کرا. لیکن انہوں نے کبھی مجھے نہیں یہ کہا، اللہ مرحوم ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، انہوں نے مجھے کبھی ٹوکا نہیں اس بات کہ تم یہ نہ کرو. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میں آدھا انجینئر بن گیا. اچھا. اور یہ شوق میرا ابھی تک قائم ہے کہ چیز کو پہلے خراب میں خود کرتا ہوں اور پھر بعد میں ٹھیک کرواتا ہوں. اچھا، اب آپ کے والد صاحب کی بات ہو رہی ہے تو تھوڑا سا ہم آپ کے بچپن میں چلے کہ کہاں پیدا ہوئے، بچپن کیسے گزرا، اور پیرنٹس کا کیا رول رہا آپ کی زندگی میں؟ اب اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم بچپن جو ہے ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ انڈیا سے شفٹ ہوئے تھے. والد صاحب امرتسر سے بلانگ کرتے تھے، اور یہاں پہ جاب انہوں نے سیکریٹریٹ میں سٹارٹ کر دی. تو پارٹی سے پہلے کی سٹارٹ کی ہوئی تھی جاب. تو وہ شفٹ ہو گئے لاہور، رہتے تھے یہاں. اور اس زمانے میں لاہور ایک چھوٹا شہر تھا، اور وہ سیکریٹریٹ کے قریب ہی ایک علاقہ ہے، وہاں پہ وہ رہائش تھی. وہیں پہ میری پیدائش بھی ہوئی. اور اس کے قریب ہی ایک اسکول تھا انگلش میڈیم، جان میک ڈونلڈ اسکول. اچھا. وہاں مجھے انہوں نے داخل کروایا کیونکہ وہ سیکریٹریٹ کے بالکل قریب تھا. تو وہ آتے ہوئے مجھے چھوڑ آتے تھے اور واپس جاتے ہوئے مجھے وہ لے جایا کرتے تھے. تو بس یہ اس طریقے سے جو شروع کے پیریڈ ہے ہمارا بچپن کا وہ وہاں پہ گزرا ہے. اچھا، تو وہ جو آپ نے اچیومنٹ کی زندگی میں، کیا آپ کے ابا جی خوش تھے؟ واضح ہے. میں کہتا ہوں جی وہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. وہ واقعی پرانے زمانے کے لوگ تھے، لیکن بہت اسٹریٹ فارورڈ اور بڑے اپ رائٹ. مطلب کچھ چیزیں، کچھ اصول ایسے انہوں نے سکھا دیے جو کہہ کے نہیں سکھائے، ظاہر اپنے اس سے بیہیویئر سے، رول ماڈل کہ ہارڈ ورک جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے.
وہ آپ آنیسٹی امپورٹنٹ ہے، اور مطلب وہ ایک اچھی مڈل لیول پوزیشن سے ریٹائر ہوئے، اور ایسے گورنمنٹ آف پنجاب سے ہی ہوئے، تو ایسے ڈپارٹمنٹس میں بھی رہے جہاں مطلب ہے یہ اس زمانے میں بھی کرپشن کا اتنا وہ نہیں تھا، تھی لیکن اتنا زیادہ اس نہیں، لیول کی نہیں تھی، لیکن اس لیول کی نہیں تھی اور ہر جگہ نہیں تھی، اور بہت لوگ ایسے تھے جو نہیں کرتے تھے۔ اچھا، کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کی زندگی کا رخ موڑ دیا ہو؟ کئی لحاظ سے میں یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا۔ ہم نے 2001 میں حج کے لیے ہم گئے، تو وہ حج جو تھا وہ اس کے بعد وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ مجھے لگا۔ میں کوئی بہت ریلیجس آدمی نہیں تھا اس وقت تک، تو بالکل بھی نہیں تھا، اور اب بھی نہیں ہوں۔ کوئی جسے آپ کہیں نا کہ بہت کمیٹڈ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ریلیجس آدمی میں نہیں تھا، تو لیکن یہ ہے کہ وہ حج نے مجھے اتنا اس کا ایک امپیکٹ میرے پہ ہوا کہ اس میں میرے زندگی میں کافی چینجز آئیں، اور اب بھی اللہ تعالیٰ پہ بلیف تو خیر مسلمان کا ہر ایک کا ہے، پہلے بھی تھا، لیکن اب وہ بہت زیادہ ہو گیا۔ تو اس کے بعد یہ بھی ہے کہ ڈیفیکلٹ سچویشنز بھی بہت آتی ہیں لائف میں، تو آپ کو ایک احساس ہوتا ہے کہ ایک ذات اوپر ہے جس پہ آپ تکیہ کرتے ہیں، ڈپینڈ کرتے ہیں، اور وہ آپ کی بات بھی سنتا ہے اور آپ کو رسپونڈ بھی کرتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک حج، اور میں اس لیے اپنے دوستوں کو بھی اور ملنے والوں کو، خاص طور پہ یہ ینگر جنریشن ہے، ان کو تو میں یہ اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ حج ارلی ایج میں کر لیں، کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے رواج ایسا ہے ہمارا اکنامک ریزنز کی وجہ سے کہ میجورٹی جو ہے وہ حج اس وقت کرتی ہے جب وہ اور ساری چیزیں ختم ہو گئی ہوتی ہیں وہ حج کرنے کے، لیکن بہت سے ملک ایسے ہیں جیسے ملائیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، اور بھی ملک ہیں، اگر آپ حج پہ جائیں تو آپ کو ان کے ینگ لوگ حج پہ ملیں گے، اور ان میں کئیوں میں تو یہ ایک جسے کہتے ہیں نا پری کنڈیشن کہہ لیں کہ جی شادی کسی کی ہونی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہاں یہ بڑی اچھی ایڈوائز ہے احمد جمیل۔ تو بات تو ابھی نہیں ہوئی، تو اس کے لیے ہمیں ایک اور سیشن کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے، مگر جہاں تک ہم نے بات کی ہے میرا خیال یہ کہتا ہے کہ اس میں سننے والوں کے لیے اور دیکھنے والوں کے لیے بہت سارے لیسنس پوشیدہ ہیں کہ اسٹرگل کیا چیز ہے، محبت کیا چیز ہے، دوستی کیا چیز ہے، اور زندگی کو کس ڈھنگ سے گزارنا چاہیے۔ تو ویورز، آپ نے دیکھا کہ میں نے آپ کی ملاقات ایک زبردست شخصیت سے کروائی ہے، اور میں چونکہ ڈرامے کا آدمی ہوں اس لیے میں نے بڑی خاموشی سے اس کو فلیش بیک ٹیکنیک میں اس انٹرویو کو کیا ہے آپ کے ساتھ، کہ میں نے ان کی اس وقت کی زندگی سے شروع کر کے پس منظر میں جاتے ہوئے ان کے بچپن تک گیا ہوں، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح مستقل اسٹرگل جو ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی جب رہنمائی ہوتی ہے تو انسان زندگی میں ترقی کرتا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ میرا پوڈ کاسٹ اچھا لگا ہو تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور دوستوں کو بتائیے، اور میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، احمد جمیل صاحب کا بھی۔ پاکستان پائندہ باد۔